بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 39 حق و باطل کی جنگ۔ قاتلوں کا انجام۔ مختار صفی نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ حاکم، نہ اس کے پاس طاقت تھی، نہ کوئی بڑی فوج۔ وہ حضرت امام حسین کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور قدرت نے ان کا ساتھ دیا اور انہیں کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ کوفہ کا حاکم بننے کے بعد مختار نے پہلا حکم جو جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس گھر سے بھی حسین کے قاتلوں کی نشاندہی کی جائے اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی، اس کے گھر کی بنیادیں گرا دی جائیں گی۔ جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ چھپنے لگے، لیکن مختار کی فوج نے جگہ جگہ تلاش شروع کر دی۔ ابن سعد کا قتل۔ مختار نے ایک دن کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا جو تمام مومنین اور فرشتوں کو خوش کر دے گا۔ حیثم بن اسود نہائی اس وقت مختار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ عمر بن سعد کل قتل کر دیا جائے گا۔ گھر میں آ کر اس نے اپنے بیٹے کو سعد کے پاس بھیجا اور اطلاع دی کہ تم اپنی حفاظت کا خیال رکھنا، مختار کل تمہیں مارنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا مختار ہمیں نہیں مارے گا۔ دوسرے دن کی صبح مختار نے ایک آدمی کو ابن سعد کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیجا۔ مختار نے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ایک ویران ہو گیا ہے، اب وہ گھر سے نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا اب کہاں ہے وہ غرے کی حکومت جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا گیا؟ اب کیوں ہار مان کر گھر بیٹھے ہو؟ حضرت امام حسین کے یوم شہادت کے دن کیوں نہ بسے؟ پھر مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنے گنبد کے دامن میں چھپا دیا اور مختار کے پاس لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے پوچھا کیا تم پہچانتے ہو کہ یہ کس کا سر ہے؟ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کیا اور کہا یہ میرے والد کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، زندہ نہیں رہو گے۔ پھر اس کو بھی مار ڈالا اور کہا جناب حسین کا بدلہ اور بیٹے کا بدلہ علی اکبر کے سر سے، حالانکہ یہ دونوں اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ قسم خدا کی، اگر میں قریش کے 3 دستوں کو بھی مار ڈالوں تو وہ حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے ان دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجے۔ خولی بن یزید کا قتل۔ خولی ان بدنصیبوں میں سے ہے جنہوں نے امام علی مقام کے سر کو جسم مقدس سے جدا کرنے کی حمایت کی۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمارہ کو چند ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کو گھر سے گھیر لیا۔ اس بدقسمت شخص کو جب پتہ چلا تو وہ اپنے کمرے میں چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنی لاعلمی کا اظہار کرو۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیونکہ جب خولی امام حسین کا سر لے کر آئی تو وہ ان کی دشمن ہو گئی۔ اس نے اپنی زبان سے کہا میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن ہاتھ کے اشارے سے اس نے چھپنے کی جگہ کا اشارہ کیا۔ سپاہی اس جگہ پہنچے اور دیکھا کہ وہ ٹوکری کے ساتھ زمین پر چپکا ہوا ہے۔ سر اسے گرفتار کرتے ہوئے مختار کوفہ جاتے ہوئے راستے میں ملا۔ اس نے کھولی کے گھر والوں کو بلانے اور ان کے سامنے ہائی وے پر قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کا جنازہ ہوا اور مختار وہیں کھڑا رہا یہاں تک کہ اس کی لاش جل کر راکھ ہو گئی۔ شمر کا قتل۔ مسلم بن عبداللہ زیبی کی روایت ہے کہ جب مختار نے حضرت حسین کے خلاف کربلا جانے والوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ہم اور شمر بن ذی الجوشن گھوڑوں پر کوفہ سے بھاگ گئے۔ مختار کے غلام غربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑے بہت تیزی سے دوڑائے لیکن غربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا کہ گھوڑے پر زین ڈالو اور مجھ سے دور ہو جاؤ، شاید یہ بندہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہوئے خود کو شمر سے الگ کر لیا۔ غلام نے آتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر نے دھچکے سے بچنے کے لیے اپنے گھوڑے کو دبایا، لیکن جب ضربی اپنے ساتھیوں سے دور ہوا تو شمر نے ایک ہی وار سے اس کی کمر توڑ دی۔ جب ضربی کو مختار کے سامنے لایا گیا اور اس واقعہ کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں اسے کبھی شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمرک دریا کے کنارے واقع گاؤں کلتانہ پہنچا۔
اس نے گاؤں کے کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر تک پہنچا دے۔ یہ خط شمر الجوشن نے امیر مصعب بن زبیر کے نام لکھا تھا۔ کسان یہ خط لے کر چلا گیا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آیا جہاں کوتوال ابو عمرو چند سپاہیوں کے ساتھ جنگی چوکی قائم کرنے آئے تھے۔ کسان گاؤں میں ایک کسان سے ملتے ہوئے بیان کر رہا تھا کہ شمر نے اس کی عصمت دوری کی۔ جب ایک سپاہی وہاں سے گزرا تو اس نے شمر کا خط اور پتہ دیکھا اور پوچھا کہ شمر کہاں ہے۔ اس نے بتایا۔ معلوم ہوا کہ یہ 15 کلومیٹر دور ہے۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کے ساتھ شمر کی طرف بڑھے۔